بچانے کی خاطر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا. یہی تو ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے نا. یہ آج تک چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. یہ چھوٹو جو چھوٹو آ کے عفریت کا دفاع کر رہا ہے, یہ چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے, تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے. آج تو جتنا مرضی چیخ لے وہ گناہ تیرا معاف نہیں ہونا. اس گناہ کی اعلانیہ توبہ کرے گا اور تجھے تائب کروانے والا جو ہے نا, باباؤں کے بابا انجینئر صاحب, ان کی تعریف کرے گا کہ اس نے مجبور کیا تجھے اس توبہ پر. تیرے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی. تیرے بزرگ جو اس مناظرے میں جن کے پیچھے بیٹھ کے تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا نا, ان کے ذریعے تجھے توبہ نصیب نہیں ہوئی. توبہ اس حقیر کے ذریعے ہوئی ہے جس سے تمہارے لاکھوں بریلویوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا, چشتی رسول اللہ کو چھوڑ کے. اور دوسرا, اشعری رسول اللہ کو یہ آج تک غلط کہہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی کچھ تلاش کر لو نا کہ تبدیل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. چھوٹو تو نے نہیں بچنا. تجھے میں نے پہلے کہا تھا تیرے یہ معاملے کی گیم ہی نہیں ہے. بڑے کو لانچ کرو اپنے کو. بڑے اس لیے لانچ نہیں ہوتے, ان کو پتا ہے کہ جب چھوٹے ذلیل ہو رہے ہیں ہم تو زیادہ ذلیل ہوں گے. تو چھوٹو تو نے جھوٹ بولا, پہلے تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, تیری ویڈیو نکل آئی, تو ذلیل ہوا. اب پھر تو ذلیل ہوگا یہ عفریت والے معاملے میں. پہلی بات تو جہاں تک ہے کلمہ کو ڈیفینڈ کرنے والی بات, تو یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے کہ ہم نے کبھی نعوذ باللہ تعالیٰ اس بات کو ڈیفینڈ کیا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنا درست ہے. یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے. اس کا ثبوت پیش کریں. مناظرے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے کبھی یہ کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا صحیح ہے, یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے, بہت بڑا افتراء ہے. یہ اگر یہ اس بات کو ڈیفینڈ کرنا کہ جن بزرگوں کی طرف اس کلمے کی نسبت کی گئی ہے ان بزرگوں کو ہم ولی اللہ مانتے ہیں اور ان کی ولایت کے اوپر ہمیں کوئی تردد نہیں ہے اور ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں, اور ان کو جو یہ کہے کہ اس کلمے کی بنیاد پہ کافر کہو, اور ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے, اس کو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنا کہا جائے تو یہ دفاع تو مرزا محمد علی جیلمی نے خود کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا سے سوال کیا گیا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف یہ کلمہ منسوب کیا جاتا ہے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے, تو علی بھائی پر آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں جی وہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں, ہو سکتا کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی ہو. عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو. ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ, وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے. ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا, ہمیں تو مل گیا الحمدللہ. اور ہم اپنے کندھوں پہ 8000 حسن زر رکھ کے اس پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے, کتنے ٹن حسن زر رکھ کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف یہ منسوب کر دی گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہو, اور اس بنیاد پہ آپ ان کو کافر کہنے سے گریز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیفینڈ تو آپ نے بھی کیا, اور آپ نے یہ کب سے توبہ کی ہے؟ مرزا صاحب سے میرا سوال ہے. رہ گئی بات میری یہ کہ میں نے ڈیفینڈ کیا. پہلی بات یہ تقریباً یہ 11-12 سال پرانا مناظرہ, نہ اس میں مناظر نہ اس میں صدر مناظر, میں ایک سمجھنے کے زیادہ سے زیادہ آپ معاون کی حیثیت سے وہاں ساتھ بیٹھا ہوں, اور اس میں بھی جو ڈیفینڈ کرنے کا الزام ہے نا کہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا گیا, یہ ایک بہتان ہے. اصل میں طے یہ ہوا تھا کہ وہابی مناظر کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ جو کتاب ہم آپ کے بزرگوں کے حوالے سے پیش کریں اور اس میں کوئی واقعہ, اس میں کوئی اس طرح کی عبارت پیش کرتے ہیں تو آپ نے اس بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا ہے. یہ مطالبہ تھا. تو کفر کا جو فتویٰ ہے اس کے لیے ہم نے جواب دیا تھا کہ کفر کا فتویٰ اس طرح نہیں لگ سکتا, اور اس کے لیے میں نے 12 مرتبہ مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس نے مرتے وقت اپنے بچوں کو کہا تھا کہ میری میت کو جلا دینا اور اس کی خاک اڑا دینا. لئن قدر علی ربی, اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کبھی اس نے ایسا کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. شارحین حدیث نے اس پر پھر کلام کیا
اور کہا کہ یہ تو جملہ کفریہ ہے, بظاہر جملہ کفریہ ہے. تو اب یہ جو جملہ کفریہ اس نے کہا ہے, اس کی بنیاد پہ وہ کافر کیوں نہیں, اور اس کی آخرت میں بخشش کیوں ہوگی, وہ جنت میں کیوں چلا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جملہ اس سے شدت خوف میں سرزد ہوا. ہوئی غلطی ہے لیکن ہوئی شدت خوف میں ہے. ہم جملے کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, جملہ غلط ہے لیکن اس قائل کو کافر نہیں کہا گیا کہ اس سے غلطی شدت خوف سے ہوئی ہے. اور دوسری مثال صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, 12 مرتبہ میں نے بیان بھی کیا, مرزا صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمثیل بیان کی کہ ایک شخص جس کی ایک صحرا جنگل بیابان میں سواری گم ہو جاتی ہے, پھر اس کو سواری ملتی ہے, تو جتنا وہ اپنی اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جب اس کو سواری ملتی ہے نا, تو شدت خوشی میں, شدت فرح میں وہ کہتا ہے کہ اے رب انت عبدی و انا ربک, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جملہ کہ بندہ اگر اللہ کو کہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں, یہ جملہ کیا ہے؟ بظاہر جملہ کفریہ ہے. اس کو کوئی اسلام کہنے کی جرت کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ اخطا من شدت الفرح, اس سے یہ غلطی اور خطا ہوئی ہے شدت فرح میں, یعنی خوشی کی شدت میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور اس سے یہ جملہ سرزد ہوا ہے. جملے کو ہم ڈینائی کریں گے, جملے کی نفی کریں گے, لیکن اس جملے کی بنیاد کے اوپر اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا کیونکہ جس وقت اس سے یہ جملہ نکلا وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ ایسے موقع پر فتویٰ نہیں لگتا, تو کیا وہ اس جملے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. وہ جو چشتی رسول اللہ کی عبارت اس نے پیش کی ہے بابی مناظر نے, اس پر ہمارے مناظر نے یہ جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس واقعے کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ. ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے موقع پہ یہ علی سبیل تنزل بات ہے. اس واقعے کو 2 منٹ کے لیے ان کی طرف جو منسوب کیا گیا, 2 منٹ کے لیے اگر اس بات کو مانا بھی جائے کہ ان کی طرف واقعہ جو منسوب کیا گیا درست ہے, تو جملہ تو دیکھو نا, جو تم نے عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر موجود ہے کہ خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی, یعنی اس کیفیت میں, اس حالت میں ان سے یہ جملہ اور واقعہ سرزد ہوا ہے کہ جس حالت میں شریعت کا قلم نہیں چلتا, فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو اس بنیاد پہ ہم فتویٰ کفر کا کیسے لگا دیں؟ یہ اتنا ڈیفینڈ کیا گیا کہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. باقی رہ گئی وہ مناظرہ تھا. مناظرہ کے اندر مناظر سے جو جواب وہاں ان سے بن پڑا, انہوں نے جواب دیا. تحقیقی جواب اس کا میں نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ واقع خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کی طرف جھوٹا منسوب ہے. محمد علی مرزا نے خود جو ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اندر اس واقعے کو خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کیا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 2 حشر بہشت کا حوالہ دیتا ہے. حشر بہشت کے اندر یہ واقعہ خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف منسوب ہے کہ ان کے پاس بندہ ہے, انہوں نے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ. اور تیسرا یہ کہ یہ واقعہ جب سوا سنابل کے اندر حشر بہشت سے ہی منقول وہاں درج کیا گیا تو وہاں نہ خواجہ معین الدین کا نام ہے نہ خواجہ بختیار کاکی کا نام ہے, بلکہ وہاں نام ہے کہ کوئی خواجہ یوسف چشتی تھے, ان کی طرف منسوب ہے کہ ان کے پاس بندہ ہے تو انہوں نے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ. اب واقعہ ایک اور بندے 3 ہیں, 3 افراد کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے. تو یہ اس دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے. باقی رہے گی بات کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد رضا نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا یا انہیں علم غیب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا. چلیں یہ تو ایک الگ سیپریٹ موضوع ہے نا, علم غیب کا مسئلہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا کیونکہ کفر کی بات ہو رہی ہے نا, کفر کے فتوے کی گستاخی کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا اس بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا؟ وہ تو خود فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں کہ جو یہ کہے من قالا انا رسول اللہ, جو بندہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں, یا فارسی میں یہ کہے کہ من پیغمبرم, اور مراد یہ لے کہ میں پیغام لانے والا ہوں, تو تب بھی فرماتے وہ کافر ہو جائے گا. صرف اپنے آپ کو رسول اللہ کہے یا اپنے آپ کو پیغمبرم کہے تو فرماتے ہیں اس بنیاد پر بھی وہ کافر ہو جائے گا. جب وہ اس قدر جو نا وہ واضح فتوے دے رہے ہیں تو وہ چشتی رسول اللہ کے واقعے کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اور خود فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ مشائخ چشت کی کتابوں کے اندر الحاقات ہوئے
اور کوئی رسالہ یا کوئی کتاب بزرگوں کی طرف منسوب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ ان سے ثابت ہے. بہت سارے مشائخ چشت ایسے ہیں جن کی طرف کتابیں منسوب کی گئی ہیں اور کتابوں کے اندر علاقات ہوئے اور رسول اللہ پہ حدیثیں بھی کی گئی ہیں. حدیثیں بھی تو ہیں نا. ہاں وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. اب یہ جو واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا جس کتاب کے اندر موجود ہے, اسی کتاب کا نام لے کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ مطلوب ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ان بزرگوں کی طرف اس کی نسبت ثابت بھی ہے کہ نہیں. جب نسبت ہی ثابت نہیں, اور میں نے حوالہ بھی دیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ 400 سال پہلے گزرے بزرگ, وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ مشائخ چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی. یہ جو ان کی طرف کتابیں منسوب کی گئی یہ منسوب ہیں, یہ ان کی اپنی کتابیں نہیں. تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. اور پھر یہ جو نا وہ دندناتے ہوئے تحکم اور سینہ زوری سے یہ کہنا کہ جناب چشتی رسول ان کا بنیادی عقیدہ ہے, یہ کتنا بڑا بہتان ہے. کون سنی بریلوی مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی, کوئی بھی نہیں. یہ ایک واقعہ ہے جھوٹا جو ان کی طرف منسوب ہے. جس طرح کہ دیکھیں حدیث کی کتابیں جن کے اندر اس قدر محدثین نے اہتمام کیا ہے کہ حدیث کے راویوں کی جان پٹک بھی کی ہے, سارا کچھ کرنے کے باوجود حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے واقعات ایسی روایات آ گئی ہیں جس کی سندیں بھی ہیں کہ محدث کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا, اس کو فلاں نے بیان کیا, اس کو فلاں نے بیان کیا, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سند پہنچنے کے باوجود وہ روایت موضوع ہوتی ہے, جعلی ہوتی ہے. موضوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضور نے نہیں فرمائی, اس کا ثبوت ہی نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہے. اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ جس کے بارے میں مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں, صحیح بخاری. مرزا کا تو معاملہ یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جن کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں ان کو آپ جلا کیوں نہیں دیتے, ان کو چرستے میں رکھ کے آگ لگا دیں. تو مرزا کا دعویٰ صرف ان کتابوں کے بارے میں تھوڑی ہے. مرزا کا دعویٰ تو مشکات المصابیح کے اندر روایت ہے, من تعذ بعزائل الجاہلیت فاعدہ بہن ابی ولا تکنو. اس حدیث کے بارے میں بھی ہے جس کے اندر موجود ہے کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرے. یہ روایت ایسی ہے کہ مرزا جرمی کہتا ہے جو اس کو مانے گا اس کا ایمان کا بیڑا گرک ہو جائے گا. بے شک. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا, ڈائریکٹ بات کرنا. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا, سند نقل کر دیا, حکم کوئی نہیں لگایا ہوا. تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. جو اس کو صحیح مانے گا اس کا ایمان گیا. یہ گستاخانہ روایت ہے. تو یہ تو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے جو میزان ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اب کہے گا کہ یہ روایت ضعیف ہے, ٹھیک ہے, تو کتاب کے اندر تو موجود ہے نا, نکالو کتاب میں سے. صاحب مشکات نے ذکر کیوں کیا اس کو؟ اور پھر یہ وہ روایت ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہوا ہے, سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر صحیح کہا ہے. مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے, اس کو محقق نے صحیح کہا ہے. اور امام بخاری اسی روایت کو الادب المفرد کے اندر بھی لے کے آئے اور اس کے محقق نے بھی اس کو صحیح کہا ہوا ہے. وہابیوں کے کتنے علماء جن کے میں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہوا. صرف مرزا کے بابا جو زبیر علی زئی اس نے ضعیف کہا ہے, لیکن چلے علی سبیل تنزل صحیح ضعیف بھی ہو تب بھی تم نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی مشکات المصابیح, اور یہی مشکات المصابیح تم لوگوں کو دیتے ہو پڑھنے کے لیے اور کہتے ہو انسائکلوپیڈیا ہے. تو مشکات المصابیح کی تعریف تو تم نے بھی کی ہوئی ہے. اگر سبا سنابل کی تعریف اعلیٰ نے کی ہے اور اس کے اندر گستاخانہ واقعہ موجود ہے, کفریہ واقعہ موجود ہے, اور وہ مدعا ڈل گیا امام احمد رضا بریلوی پہ کہ انہوں نے گستاخی کی حمایت کی ہے, حالانکہ کلمے کی انہوں نے یا اس واقعے کی حمایت نہیں کی. تو مشکات المصابیح کے اندر گستاخانہ روایت موجود ہے, اس کی تو تم نے بھی تعریف کی ہوئی مشکات المصابیح کی, اور روایت ابھی تک موجود ہے. اور پھر صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر جو واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا مرزا جرمی کے بیان کے مطابق, اور اس نے باقاعدہ ایک تھمبنیل بھی لگایا ہوا ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. اس روایت کو 3 سال پہلے اس نے کہا کہ یہ گستاخانہ ہے. صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی, کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. ضعیف ہے یہ, سوری گستاخانہ ہے.
اور گستاخانہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں اس کے اندر واقعہ موجود ہے، تو وہ بات جو تم نے کہا کہ گستاخانہ واقعہ ہے اس کو نکالو، کتابوں کو آگ لگا دو، امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، کیا امام بخاری نے کہیں فوٹو نوٹ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ گستاخانہ روایت میں ذکر کر رہا ہوں؟ کسی حدیث کے شارح نے، فتح الباری کو اٹھا لیں، عمدۃ القاری کو اٹھا لیں، ارشاد الساری کو اٹھا لیں، ان میں سے شارحین میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے؟ مرزا نے اس کو کہا گستاخانہ۔ اب چونکہ مرزا کہہ چکا تھا اور جو اس نے دعوے کیے تھے تصوف کی کتابوں کے خلاف، ان دعووں کے مطابق ان کتابوں کے بارے میں بھی وہ فتویٰ آتا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے اور ان میں سے یہ واقعات نکالے جائیں، نہ واقعہ نکال سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے۔ تو اب 3 سال بعد یو ٹرن لیتے ہوئے یہ رجوع کر لیا اس سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بتایا کہ رجوع کس نے کروایا؟ چشتی رسول اللہ سے کہتا ہے رجوع میں نے کروایا ہے، میرے حوالے سے جو ہلکے لفظ استعمال کرتا میں نہیں کروں گا، مجھے رجوع مرزا انجینئر نے کروایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر جس واقعے کو تم نے 3 سال پہلے گستاخانہ کہا تھا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا تھا، بیان کیا دے رہے ہیں؟ جذبات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی مرزا وہ گستاخی کسی کو اگر ڈکلیئر کرتا ہے تو جذبات میں کرتا ہے چیزیں، یہ اس کا موقع جذبات میں تھا، تو جذبات میں نکل گیا تو اس کے بعد رجوع کر لیا۔ اور رجوع بھی کیسے کی ہے؟ اندھا کنا رجوع کیا، میرے شاگرد نے بتایا تو تمہارے شاگرد نے بتایا، میں نے بتایا ہے اور تمہارے شاگرد نے پہلے مجھے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم علی بھائی سے رجوع کروا لیں گے، اور وہ جو رجوع کرا ہے جس بنیاد کے اوپر اور حوالہ کیا دے رہا ہے، دلیل کیا پکڑ رہے ہیں؟ دلیل جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے استشہاد کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ تحقیق اس عورت نے قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ اس واقعے سے دلیل پکڑی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیا تھا نا، وہ کب کیا تھا؟ وہ تو کر لیتے۔ دیکھیں اس واقعے کا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، اور اس روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے بار بار قصد کیا، ارادہ کیا، تو قصد کر لیتے ہیں اور ارادہ کیا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پہ کہتا میں نے رجوع کر لیا ہے اور وہ جذبات میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ تو باقی چشتی رسول اللہ والے واقعے کو نہ کبھی ہم نے پہلے ڈیفینڈ کیا تھا نہ اب ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہاں ڈیفینڈ جو مناظرہ کے اندر کیا گیا تھا وہ ان بزرگوں کو کیا گیا تھا جو 800 سال پہلے تقریباً گزر گئے، اور ان کی طرف یہ واقعہ منسوب، اور جو واقعہ اس وہابی مناظر نے سبع سنابل کتاب سے پیش کیا تھا اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا کہ ایسی حالت میں ان سے یہ واقعہ سرزد ہوا کہ کیفیت آ رہی تھی، جس طرح کہ میں نے صحیح بخاری مسلم سے 2 روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔